آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہر کوئی نان اسٹک پین کا استعمال نہیں کرتا کیونکہ بہت سے لوگ اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے، یا پھر اگر کسی کا نان اسٹک پین خراب ہو گیا ہو تو وہ لوگ بھی اس ٹپ کو فالو کر سکتے ہیں، کیونکہ آج میں آپ کو المونیم کے پین کو نان اسٹک پین بنانے کی ٹپ بتاؤں گی۔ تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے پین کو گیس اسٹو پر رکھ کر اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے اور پھر اس میں پانی کا چھینٹا لگانا ہے۔ اگر پین گرم ہوا تو فوراً سے پانی کی بالز بن جائیں گی اور پانی پین میں گھومنا شروع ہو جائے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوگا کہ آپ کا پین اب نان اسٹکی پین بن گیا ہے۔ آپ جب بھی المونیم یا پھر سٹیل کے برتنوں میں کچھ بنانے لگیں تو آئل کو ڈالنے سے پہلے اس طرح سے پانی ڈال کر لازمی ٹیسٹ کر لیا کریں اور پھر اس میں آئل ڈال کر اپنی چیزوں کو فرائی کریں۔ آپ یقین کریں کہ آپ کا پین بالکل نان اسٹکی پین کی طرح ہی کام کرے گا۔ تو ہے نا کتنی زبردست اور آپ کے فائدے کی ٹپ؟ یہ ٹپ میری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ یہ وائر وغیرہ تو ہم سب کے گھر میں موجود ہوتی ہیں، اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا سا رول کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں یہاں پر لوں گی ایک بال پوائنٹ، اس کے اوپر میں اس وائر کو رول کروں گی۔ آپ نے نا بس دھیان سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے اور پھر بعد میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ جب آپ اس کو بنانے لگیں تو ایک طرف سے رول کرنے کے بعد آپ نے درمیان سے وائر کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اور پھر دوسری طرف سے بھی اس کو ایسے ہی رول کرنا ہے۔ مطلب آپ نے وائر کو مضبوطی کے ساتھ بال پوائنٹ پر لپیٹنا ہے اور پھر ایکسٹرا وائر کو کاٹ دیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کا بن گیا ہے۔ اب میں چھری پر آپ کو اس کو لگا کر دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ اس کو چھری پر لگا کر پیلر کا کام لے سکتے ہیں۔ میں آپ کو کھیرے کا چھلکا اتار کر دکھاتی ہوں۔ آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے کہ یہ کتنی صفائی اور کتنا باریک چھلکا اتار رہا ہے۔ تو یہ ہمارا زبردست سا پیلر بن کر ریڈی ہو چکا ہے۔ جب آپ نے اس کو پیلر کے طور پر استعمال کرنا ہو تو پیلر کے طور پر استعمال کر لیں، لیکن جب آپ نے اس کو چھری کے طور پر استعمال کرنا ہو تو آپ چھری کے لیے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مطلب اس وائر کو اتار دیں گے تو یہ چھری بن جائے گی اور جب آپ اس کو لگائیں گے تو یہ پیلر کا کام کرے گی۔ تو ہے نا کتنی زبردست اور آپ کے فائدے کی ٹپ؟ یہ ٹپ میری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آرٹیفیشل فلاور تو ہم سب کے گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ ان کی مشکل پتہ ہے کیا ہوتی ہے کہ یہ بہت جلد گندے ہو جاتے ہیں اور میں نے بہت سی خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ ان کو اٹھا کر باسکٹ میں پھینک دیتی ہیں۔ آج میں آپ کو ان کو واش کرنے کی ٹپ بتاؤں گی جس سے آپ کے فلاور بالکل نئے جیسے ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے ایک بڑے سے بول میں لینا ہے پانی، پھر آپ نے اس پانی میں ڈالنا ہے تھوڑا سا شیمپو۔ یہ آپ کسی بھی برانڈ کا لے سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہو یا پھر جو آپ استعمال کرتے ہوں۔ پھر ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا کنڈیشنر۔ یہ اگر آپ کے گھر میں ہے تو ڈال لیں، اگر نہیں ہے تو سکپ کر دیں۔ اب آپ نے ان دونوں چیزوں کو پانی میں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے۔ ہم نے اس لیے اس میں کنڈیشنر ڈالا ہے کیونکہ کنڈیشنر آپ کے آرٹیفیشل فلاور میں شائن لائے گا۔ اب ہم اس میں فلاور کو رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ اس پر لگی دھول مٹی وغیرہ پگھل جائے۔ تو تقریباً 10 منٹ کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں۔ تو ہمارے 10 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب آپ نے اس پانی میں فلاورز کو جھٹکنا ہے، جیسے ٹیپ ٹیپ کرتے ہیں نا، بالکل ویسے ہی 2-4 بار کرنے سے یہ مکمل صاف ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو اس کو واش کر کے بھی دکھاتی ہوں۔ تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے ایک بول میں پانی اور پھر اسی طریقے سے اس کو پانی میں جھٹکنا ہے۔ اس طرح کرنے سے آپ کا فلاور دھل جائے گا۔ آپ نے ہاتھوں کے ساتھ زور زور سے رب نہیں کرنا کہ اس سے آپ کا فلاور ہی ٹوٹ جائے۔ اس طرح کے آرٹیفیشل فلاور بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو زور زور سے رب کریں گے تو یہ ٹوٹ کر گر جائیں گے، اس لیے آپ نے ان کو ہلکے ہاتھوں سے رب کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمارا فلاور مکمل صاف ہو گیا ہے۔ تو ہے نا کتنی زبردست اور آپ کے فائدے کی ٹپ؟ یہ ٹپ میری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ نیکسٹ ٹپ میری مینگو سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم مینگو وغیرہ گھر میں لاتے ہیں تو اکثر وہ نرم نرم سے ہو جاتے ہیں کیونکہ گرمی اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے جس سے مینگو بھی مرجھا جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایسی زبردست ٹپ بتاؤں گی جس سے مینگو پھر سے فریش ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے لینا ہے ایک بڑے سے بول میں ٹھنڈا پانی، اس میں آپ نے سارے آموں کو ڈال کر چھوڑ دینا ہے۔ بس آپ نے ایک بات کا لازمی دھیان رکھنا ہے کہ پانی
फुल ठंडा होना चाहिए। आपने गर्म पानी का इस्तेमाल या रूम टेम्परेचर का इस्तेमाल नहीं करना। अब आपने तकरीबन 20 मिनट के लिए इनको ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे इनकी गर्मी भी निकल जाएगी और ये ठीक भी हो जाएंगे। आप जब भी मैंगो लाएं, उनकी भी अगर इनकी जैसी हालत हो तो आप भी मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम चॉपिंग बोर्ड पर कुछ चॉप करते हैं, जैसे सब्जियां, प्याज वगैरह, तो हमें इसको उठाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब हम अपनी सब्जियां या फिर प्याज वगैरह को किसी बाउल में डालने लगते हैं तो प्याज सारा काउंटर टॉप पर बिखर जाता है। फिर हमें इसको उठाने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और इस पर हमारा बहुत सा वक्त जाया हो जाता है। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जो आपको आज से पहले नहीं पता होगा। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि चॉपिंग बोर्ड पर एक सुराख सा दिया होता है। ये हमारी चीजों को निकालने में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। आपने इस सुराख के नीचे बोल को रखकर इससे सारी चॉप की हुई प्याज को डालना है। जब आप इस तरीके से बॉल में प्याज को डालेंगे तो फिर आप देखना कि सारा प्याज आपकी बॉल में ही जाएगा, इधर उधर नहीं बिखरेगा। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। जहाँ पर बबल लगी हो बस 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से रब करें। जब आप इस तरह से रब करेंगे तो बबल सख्त हो जाएगी और फिर बहुत आसानी से उतर जाएगी। ये बबल काफी हद तक क्लीन के बालों में फंस गई है। इसको उतारना काफी मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे तरीके से साफ हो रही है। इसी तरह से हम इसको बर्फ के साथ रब कर करके उतारते जाएंगे। मैं भी इसी तरह से इसको उतारने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत आसानी से उतर रही है। तो ये देखिए हमने कितनी आसानी से बबल को उतार लिया है, इसका निशान भी बाकी नहीं रहा। अगर आपके भी कारपेट पर या फिर किसी कपड़े वगैरह पर बबल लग जाए तो इसे इस तरीके से उतारें। आपका क्लीन हो या फिर कोई कपड़ा मुकम्मल साफ हो जाएगा और इन पर एक निशान भी बाकी नहीं रहेगा। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की खाली टूथपेस्ट की ट्यूब से रिलेटेड है। इस तरह की खाली टूथपेस्ट की ट्यूब तो हम सबके घर में मौजूद होती है। इसको हम ऐसे ही उठाकर बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन इसमें बहुत सा पेस्ट लगा होता है। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जिससे आप इसका इस्तेमाल भी कर सकेंगे। तो मैंने ट्यूब को छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लिया है। अब हम लेंगे अपनी वाटर बोतल, इसमें हम इन पीसेस को डालकर 1 गिलास पानी का भी डाल देंगे। पानी आपने रूम टेम्परेचर का लेना है, ना ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म। और फिर आपने इस बोतल को शेक करना है। अक्सर हमारी वाटर बोतल्स बहुत ज्यादा गंदी हो जाती हैं, जिनको साफ करना काफी मुश्किल होता है क्योंकि इसके अंदर हमारा हाथ नहीं जाता। इस तरह के ट्यूब के पीसेस काफी हार्ड होते हैं, जो ना सिर्फ आपकी बोतल को अंदर से साफ करेंगे बल्कि शाइन भी लाएंगे। इस तरह से आपने इसको शेक करके 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर एक बार शेक करके इसको वॉश कर लें तो आपकी वाटर बोतल साफ हो जाएगी। तो मैं भी इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़कर वॉश करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें नाजरीन, मेरी वाटर बोतल कितनी ज्यादा साफ हो गई है, जैसे आज ही मैंने इसको नया खरीदा हो। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। आज मैं आपको हर तरह की खजूरों को सेव करने की टिप बताऊंगी। अगर आप सॉफ्ट वाली खजूरें भी लाते हैं तो उनको भी आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने लेना है ऑयल। मैंने यहाँ पर सरसों का ऑयल लिया है। आप कुछ ड्रॉप्स अपने हाथ पर डालकर सारी खजूरों पर इस ऑयल को लगाएं। आपने हर एक खजूर पर ऑयल लगाना है। मेरे पास इस वक्त सरसों का तेल था, मैं इसलिए ये लगा रही हूँ। आप नारियल का, जैतून का या फिर जो भी ऑयल आपके पास मौजूद हो उसको लगा लें। आपने अक्सर मार्केट में भी देखा होगा कि खजूरों पर ऑयल लगाया जाता है ताकि ये जल्दी खराब ना हो। इस तरह से आपकी खजूरें 1 महीने तक खराब नहीं होंगी। तो हमने अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया है। अब हम लेंगे एक कंटेनर, इसमें हम इन खजूरों को डालेंगे। यहाँ पर भी आपने एक चीज का ध्यान लाजमी रखना है कि कंटेनर वगैरह मुकम्मल साफ होना चाहिए और इसमें जरा बराबर भी नमी ना हो, वरना आपकी खजूरें खराब भी हो सकती हैं। तो हमने खजूरें जार में डाल दी हैं। अब आप इसको बंद करके फ्रिज में रखें। आपकी खजूरें 1 महीने तक खराब नहीं होंगी। ये टिप मेरी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक साबुन, इसको हम ग्रेट करेंगे ग्रेटर के साथ। साबुन आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो।
آج آپ صابن کو گریٹ کر کے اپنے بہت سے پیسے بچانے والے ہیں۔ جتنی دیر میں صابن کو گریٹ کر رہی ہوں، میری آپ سب ویور سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ کو میری یہ زبردست سی ویڈیوز ڈھونڈنی نہ پڑیں۔ اور ہاں، میری ان ویڈیوز کو لائک بھی لازمی کیا کریں کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آپ کے لیے اچھی سی اور بھی ویڈیوز لائیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میں نے صابن کو گریٹ کر لیا ہے۔ اب ہم اس صابن کو ایک بول میں ڈالیں گے۔ آپ نے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ صابن کو زیادہ باریک گریٹ کریں کیونکہ جس چیز میں ہم اس کا استعمال کرنے والے ہیں اس میں صابن کا زیادہ باریک ہونا ضروری ہے۔ اب ہم اس صابن میں ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون بیکنگ سوڈا۔ اس کو ہم کھانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں لیکن یہ صفائی میں اور اسمیل کو ختم کرنے میں بہت بیسٹ کردار ادا کرتا ہے۔ اب ہم اس میں بالکل تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کی چھوٹی چھوٹی سی بالز بنا لیں گے۔ جتنی بالز آسانی سے بن جائیں بنا لیں اور جتنے سائز کی آپ ان کو بنانا چاہتے ہیں، مطلب بڑی یا چھوٹی، وہ بھی آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں۔ میں اپنے حساب سے بنا رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بالز بنا لی ہیں۔ اب ہم لیں گے ایک پلاسٹک بیگ جس کو ہم شاپر بھی بولتے ہیں۔ اس میں ہم 2 بالز کو ڈال کر اوپر سے نوٹ لگا دیں گے۔ نوٹ آپ نے اس طرح سے لگانی ہے کہ یہ بالز بہت ٹائٹلی سی اس میں چپک جائیں۔ آپ بس دھیان سے دیکھتے جائیں۔ اب آپ نے اس شاپر میں سوراخ کرنے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس شاپر اور صابن کا استعمال ہم کس میں اور کیسے کرنے والے ہیں۔ اس شاپر کو آپ نے اپنے کموڈ کے ٹینک کے اندر لٹکانا ہے کسی چیز کے ساتھ، کیونکہ جب آپ اس کے ٹینک کا بٹن پریس کریں گے تو ایک اس سے کموڈ صاف ہوگا اور دوسرا اسمیل غائب ہوگی اور تیسرا اس سے خوشبو آنے لگے گی۔ مطلب اس سے ایک تیر سے 3 شکار ہوں گے۔ اگر آپ کے گھر میں کموڈ نہیں ہے تو اس کو کھونٹی پر لٹکا دیں، اس سے آپ کے باتھ روم سے اسمیل غائب ہوگی۔ تو ہے نا کتنی زبردست اور آپ کے فائدے کی ٹپ۔ یہ ٹپ میری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں لازمی